الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی. تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں. مثلاً یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو. 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک ہستی، جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے. وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا. انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. جبل ابو قبیس سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا. اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا. اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی. پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی. پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے پھر سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی. اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے.
اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ اس شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، تو وہ جو شخص تھے وہ انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر اوڑھ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لیں اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے، ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملتا ہے، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ بھئی کھیر پوری کھائیے اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کھانا بچ گیا چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئیں، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو ایک چادر دینے کی آفر کر رہے ہیں، یہ کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں، ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں اور اب وہ کسی کو کھلا دیں۔
ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں، اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دوں، بہترین۔ 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو، یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے، تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں، مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا، اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرما رہے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے 1 آپ لے لیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں، وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا۔ تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا، جو غیب سے لباس ملا تھا۔ اب یہ لباس پہنانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ۔ جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے۔ میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا۔ اچھا، ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا۔ اچھا، پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بیکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے۔ یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو، یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، وہ نہیں مانگے گا آپ سے۔ کس کی ہمت ہوگی یار، جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے۔ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایزی فارمولہ دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں اگر بات کروں میں، تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا، وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے۔
اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں، وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا، میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں؟ تو آپ کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار، سال گزر جاتا ہے، بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2 سال چلا رہا ہوتا ہے، 3 سال. عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے. جس کو دیا ہے اللہ نے، یہ نیکی کماؤ، اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے اس کو کیوں بتانا کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے ہیں نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے، مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے. ہاں، اور سلام میں پہل کیا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا. 3 کام فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ 3 کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں. اچھا، کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے کچھ ایسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے. اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے. دیکھیں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ. میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن. مفتی صاحب نے کمال کی بات کی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ رب کی شان ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے. رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے. فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے.
میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ روزانہ، روز نہیں تو ہفتہ وار، چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو، ایک کو کھلایا ملٹی پلائی پہ 70 ہو جائے گا جمعے والے دن۔ تو یہ نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے، یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں، کورسز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لنگر کا سلسلہ تو برسہ برس سے جاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں، نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں، انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا، اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا، آپ کی بایوگرافی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، آپ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں۔ اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ، اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں، اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم بھی سچ بولتے ہیں، کہ ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے، آپ کو پتہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے، کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی، جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے۔ نہ کریں ایسا۔ ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں، ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام، صحابہ کرام سچے، پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے، ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے،
اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اور پھر سبحان اللہ، اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید لیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا. وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. تو وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، کہا حضور کوئی رسید تو دیجئے. آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا، مقام تھا، سبحان اللہ. اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا. اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے. ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے، مروں تو میری کفن میں ڈال دینا. ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں. اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے. اللہ والے تھے نا آپ نے. اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی. اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو آل نبی ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے. اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے ہیں جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم. نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتہ. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھیں؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورسیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ ہے کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی.
تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے, راستے میں قبرستان آتا تھا, وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, جانا اسی 2 گز کی قبر میں, بنگلے ہو گئے, گاڑیاں ہو گئی, کر و فر ہو گیا, جاہو جلال ہو گیا. وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی, نہیں جناب, کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے, تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے, تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے, پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. پھر میں ہوں گا, میری قبر ہوگی, میرے اعمال ہوں گے. کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہ کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو, کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. پھر حرام کیوں کماؤں, پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے. سارا لباس اتار لیا جائے گا, لٹھے کا کفن دیا جائے گا, اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا, فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا. ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں, وہی 2 گز کی ہوگی. نہیں, غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی. اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی. کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا, کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا, کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جعفر صادق کس قدر خوف خدا والا تھے. بچپن میں ہی آپ کا یہ انداز تھا, آپ خوف خدا سے خوب روتے, ہچکیاں لیتے, یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ سے ہمدردی ہو جایا کرتی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے, 4 سال کی عمر ہے, زاروں کتار رو رہے ہیں. ارے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. مگر اس خون میں چونکہ خون نبوی تھا, خون رسالت تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, 4 سال کی عمر میں زاروں کتار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے, اے ننھے شہزادے کس بات سے رو رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں چچا جان اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کو سوچ کر مجھے خوف آ رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. ان صاحب نے کہا بیٹا آپ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں, آپ تو نابالغ ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ بیٹا اطمینان رکھیے, بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. مگر سوچ کیسی ہے, فکر آخرت کیسی ہے. وہ کہتے ہیں چچا جان کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی لکڑیاں جب جلانی ہوتی ہیں, بڑی آگ لگانی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے, پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, پھر بڑی آگ سلگائی جاتی ہے. چچا جان میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھ چھوٹے سے کو بھی نہ ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے, وہ آل نبی ہیں اور سبحان اللہ اس قدر عظیم خاندان سے ہیں, مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے. کبھی مجھے اور آپ کو فکر ہوئی, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے, کبھی ہماری رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا, قبر میں میرا کیا حال ہوگا, کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا. ہمیں فکریں ہیں مگر دنیا کی فکریں ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات اس لیے نہیں سوئے ہوں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, خاندان کا کیا ہوگا. اتنی ٹینشنیں, حالانکہ اس ٹینشن کا میرے آپ کا تعلق نہیں ہے. رب نے پیدا کیا ہے تو وہی رزق عطا فرمائے گا. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. جس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی, اور جس کی ٹینشن لینی نہیں تھی اس کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے نا, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خوف خدا میں کس قدر روتے. یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں. کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. حدیث پاک سنیے, جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ممکن نہیں ہے، ایسے خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اس طرح کے جب اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں، محافل میں دیکھتے ہیں لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، نبی پاک کے عشق میں۔ یہ جو رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا کسی محفل میں، اور اچھی محفلوں میں دوسروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ ایک بار حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا۔ پتہ ہے اس کے رونے پر کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ آئے ہائے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے، ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے، عشق رسول میں رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے والے ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے، کسی کی خوف کی برکت سے، کسی کی دعا کی برکت سے، کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں، خوف خدا سے رویا کریں۔ اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی، وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین، کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور مدنی چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم نمازی بن جاتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یا جناب کچھ مذہبی حلیہ، کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو جناب بڑے بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی علی جاں آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، کہتے امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں۔
اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، ہاں یہ ضرور ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا، اللہ اکبر، اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات، خلیفہ اول ہیں، قطعی جنتی ہیں، کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے، مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے، جنت و دوزخ، میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار و یار مزار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خوف کا اظہار کیا، سنیے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں، میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی 2 جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 3 بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں، کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ایک شخص حضرت امام مالک کہتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا روزہ دار ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا، تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا، اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی۔ سنیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تب تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے، ادھر کی ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات، مثلاً دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف، دین کی طرف آپ لگائیں گے، اللہ غنا سے دل کو بھر دے گا، دنیا میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اپنے دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے رہا کریں۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے، 12 ماہ میں کم از کم 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں، اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں، ہر جمعرات اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، تاکہ دنیاوی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر ہم اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتے رہیں، عبادت کے لیے بھی وقت نکالتے رہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔